یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 12 مارچ 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مواد، سنہری متن، متی۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ جوابی مطالعہ۔ استثناء۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ اے خداوند تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر۔ تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے۔ استثناء۔ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں سے باتیں کہیں۔ استثناء۔ خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ امثال۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ متی۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا
اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ لوقا۔ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی، اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ متی۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی، اور اسے ان پر بڑا ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ یوحنا۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے، اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا، اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ بس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا، اور ڈر گئے۔ مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ واز۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ یرمیہ۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی پر لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل آنے سے باز نہ رہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ موسیٰ نے عقل کی طاقت کو اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے۔ اسی طرح یشوع، ایلیا اور الیشا نے بھی کیا،
مسیحی دور کو علامات اور عجائبات کی مدد سے بڑھایا گیا۔ موسیٰ نے ایک قوم کو مادے کی بجائے خدا کی عبادت میں آگے بڑھایا اور لافانی سوچ کے وسیلہ بابرکت ہونے کی بلند انسانی حیثیتوں کو بیان کیا۔ خدا عظیم میں ہوں، سب جاننے والا، سب دیکھنے والا، سب عمل کرنے والا، عقل کلی محبت اور ابدی، اصول، جان، روح، زندگی، سچائی، محبت، سارا مواد، ذہانت۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ لفظ میرے روح ہے، لہٰذا اس حکم کا مطلب یہ ہے تو میرے سامنے نہ کوئی ذہانت، نہ زندگی، نہ مواد، نہ سچائی، نہ محبت رکھنا، ماں سوائے اس کے جو روحانی ہے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمام انسانوں کی عقل ایک ہے، ایک خدا اور باپ، ایک زندگی، حق اور محبت ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچائی کے اصل، روح کے اصل نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ روحی واحد مواد یعنی دیدنی اور ناقابل تقسیم خدا، روحانی اور ابدی چیزیں حقیقی ہیں، مادی اور عارضی چیزیں غیر مادی ہیں۔ کرسچن سائنس میں جب روح کا جوہر ظاہر ہوتا ہے تو مادے کے عدم کی شناخت ہوتی ہے۔ جہاں خدا کا روح ہے اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں، بدی عدم بن جاتی ہے، یعنی روح کا متضاد۔ کلام کہتا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ سچائی ہی انسان کی اصل زندگی ہے، لیکن انسان اس تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کا پابند ہوتا ہے۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرمانبرداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے کم وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابعداری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، غلطی کو سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتے اور نہ مادی حواس کے ساتھ الہی سائنس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک خدا کو ماننے اور خود کو روح کی قوت کے لیے دستیاب کرنے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ بے حد محبت رکھنا ہوگی۔ ساری فطرت انسان کے ساتھ خدا کی محبت کی تعلیم دیتی ہے، لیکن انسان خدا سے بڑھ کر اسے پیار نہیں کر سکتا اور روحانیت کی بجائے مادیت سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے احساس کو روحانی چیزوں پر مرتب نہیں کر سکتا۔ سچے مقاصد کے ساتھ کام کرنے اور دعا کرنے سے آپ کا باپ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ روحانی ادراک کو جگہ فراہم کرنے کے لیے مادی عقائد کو لازماً خارج ہونا چاہیے۔ ہم ایک ہی وقت میں خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے، مگر کیا کمزور انسان یہی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ مسیحی سائنسدانوں کو مادی دنیا سے باہر نکلنے اور اس سے دور رہنے کے رسولی حکم کے متواتر دباؤ میں رہنا چاہیے۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ زمین خدا کے حکم پر انسان کے استعمال کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے یسوع نے ایک بار کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور پئیں گے۔ اپنے خالق کا استحقاق فرض کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خدا جو سب کا باپ اور ماں ہے اسے سمجھتے ہوئے کہ وہ ایسے ہی انسان کو خوراک اور لباس فراہم کرنے کے قابل ہے جیسے وہ سوسن کے پھولوں کو کرتا ہے۔
الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ خدا کے سائنسی تعلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ایک کو برکت دیتا ہے وہ سب کو برکت دیتا ہے، جیسے یسوع نے روٹیوں اور مچھلیوں کے وسیلہ ظاہر کیا کہ مہیا کرنے کا وسیلہ روح ہے، نہ کہ مادہ۔ اس تناسب میں کہ انسانی فہم کے لیے جب مادہ بطور انسان ساری ہستی کھو دیتا ہے تو اسی تناسب میں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ حقائق کے مزید الہی فہم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ یسوع کی الہیت سمجھتا ہے جب یہ بیمار کو شفا دینے، مردے کو زندہ کرنے اور پانی پر چلنے سے ظاہر ہوئی۔ ان سب کاموں نے اس عقیدے پر یسوع کے اختیار کو ظاہر کیا کہ مادہ مواد ہے کہ یہ زندگی کا ثالثی یا وجودیت کی کسی بھی شکل کو تعمیر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ واز کی کتاب میں یہ متن کرسچن سائنس کے خیال کا پیغام دیتا ہے، خاص طور پر جب لفظ فرض چھوڑ دیا جاتا ہے جو اصل میں موجود نہیں ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آئیے سارے معاملے کا نتیجہ سنتے ہیں، خدا سے محبت رکھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، کیونکہ یہی اس کی شبیہ اور صورت پر کامل انسانیت ہے۔ الہی محبت لامحدود ہے، اس لیے جو کچھ بھی وجود رکھتا ہے سب خدا میں اور خدا کا ہے، اور یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بشر خدا اور انسان سے متعلق درست خیالت رکھتے ہیں، تخلیق کے مقاصد کی کثرت جو اس سے قبل نہ دیدنی تھی اب دیدنی ہو جائے گی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی روح ہے، نہ کبھی مادے کا اور نہ کبھی مادے میں، یہ ادراک خدا میں سب کچھ اچھا پاتے ہوئے اور کسی دوسرے شعور کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے خود کاملیت کی طرف وسیع ہوگا۔ اب میں میری وکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔